كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. کل کی آیتوں میں جو دو آیتیں پڑھی تھیں 21 اور 22، ان میں اللہ کا بہت بڑا حکم ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، خالق ہے، سب کچھ اسی نے بنایا۔ یہ اتنی بڑی دعوت اور اتنا بڑا حکم ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کو برداشت نہیں ہوا، اور یقیناً یہ اتنا بڑا حکم ہے، اللہ کے قرآن میں موجود ہے، تو سب سے پہلے مخالفین نے، جنہوں نے اللہ کے حکم کی قدر نہ کی، انہوں نے سب سے پہلے اس حکم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس حکم کو کیوں مانیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ یہ اللہ کے قرآن میں اللہ کا حکم ہے، امت کے لیے ماننا ضروری اور فرض ہے۔ تو آگے سے انہوں نے قرآن کے بارے میں مختلف باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے؟ ہمیں یہ کیسے پتہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے؟ قرآن کے معاملے میں شک کرنے لگ گئے اور کہا کہ ہم اس کی بات نہیں مانتے، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ بھائیو، آج کل بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایتھیزم کا شکار ہیں، دہریت کا شکار ہیں، اور ان کا بھی یہی اعتراض ہوتا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر دلیل دکھاؤ۔ کیسے تم کہتے ہو؟ ویسے بھی سائنس جتنی ترقی کرتی جائے گی، سائنس جتنی ترقی کرتی جائے گی، اس قسم کے اشکالات اور اس قسم کے خیالات لوگوں کے دلوں میں آتے جائیں گے۔ لوگ ہر چیز کو دلیل کے ساتھ اور یعنی وہ سائنٹیفکلی، سائنسی طور پر سمجھنا چاہیں گے، اور یہ فتنے دجالی فتنوں میں سے فتنے ہیں۔ کئی لوگوں نے اعتراض اٹھا لیا۔ اس وقت یقین کیجئے کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہونے پر دلیل پیش کرو۔ تم کہتے ہو قرآن سچی کتاب اللہ کی ہے، اس پر لاجک دو، دلیل دو۔ اس قسم کے یعنی خرافات اور اس قسم کے اشکالات، ابہامات لوگوں کے دلوں میں ڈال کر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی کتاب سے دور ہٹایا جا رہا ہے۔ میں نے تقریباً پچھلے سال ایک سروے رپورٹ میں پڑھا تھا کہ ہماری جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، لمز اور فلاں فلاں، یہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان کے اکثر جو پروفیسر اور لیکچررز ہیں، اکثر ان کے وہ دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں۔ اکثر ان کے 80% انہوں نے فگر لکھا تھا کہ ہماری پاکستان کی یونیورسٹیوں میں 80% پروفیسر جو ہے وہ ایتھیسٹ ہیں، دہریے ہیں، اور وہ اپنی کلاسوں میں لیکچروں کے دوران اپنے سٹوڈنٹس جو میل فیمیل جو ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں سوالات چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ یہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں ان کے ذہن جو ہے ذرا تھوڑے سے سوالات کی وجہ سے حرکت میں رہیں، پھر اس سے اگلا سوال، پھر اس سے اگلا سوال، پھر اس سے اگلا سوال۔ یقین کیجئے کئی دفعہ میرے پاس بھی واٹس ایپ پہ یہ سوال آئے، بھئی ہمیں دلیل، ہمیں جواب دو اس بات کا کہ کہتے ہو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہونے پر اس کی دلیل ہمیں دو، ایسی دلیل جو بالکل لاجک بنے، باقاعدہ دلیل بنے۔ تو بھائیو، یہ چیزیں جو ہیں جس وقت پیدا ہوئیں، اس وقت یعنی جب اللہ نے کہا کہ میری ہی عبادت کرو، تو آگے سے یہ سوال پیدا ہو گیا، یہ کہاں لکھا پڑا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا کرا ہے، ہم کیسے مانیں یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہم تو شک کرتے ہیں، ہمیں تو یہ یقین نہیں ہے۔ تو پھر قرآن نے چیلنج کر دیا، اور یہ وہ چیلنج ہے جو اس کے حق ہونے پر وہ چیلنج اس بات کا یعنی گواہ ہے، اس بات کا کہ یہ اللہ کی کتاب حق ہے۔ وہ کیا چیلنج ہے؟ فرمایا وَإِن كُنتُمْ، اگر تم ہو فی ریب، شک کے اندر۔ کس بات کی شک کے اندر؟ مما نزلنا،
جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے محمد اللہ کے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی ہے کتاب، اس کے معاملے میں اگر تمہیں شک ہے کہ یار یہ تو اس کتاب کا حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، تو یہ کتاب کون سی سچی کتاب ہے، کیسی کتاب ہے؟ اگر تمہیں اس کے معاملے میں اللہ کا قرآن ہونے کا شک ہے تو فرمایا کیا کرو؟ نمبر 1 اللہ کا چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم سارے مل جاؤ اور مل کر ایک سورت اس کتاب کے ساتھ کی تم بنا دو۔ تمہارے پاس سائنسی ترقی کا عروج، ادب کا عروج، علم کا عروج، تم بڑے ہی عقل مند اور تگڑے ہو، اور تم اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے، کتاب پر شک کر رہے ہو، بھئی پتہ نہیں یہ کتاب اللہ کی سچی ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کوئی لمبا چوڑا چیلنج نہیں، بِسُورَةٍ یہ تنوین اس کی تقلیل کے لیے ہے، کیا مطلب؟ کوئی چھوٹی سے چھوٹی سورت لے آؤ۔ یہ تو سورت بقرہ کے اندر چیلنج ہے، سورت بقرہ قرآن کی بڑی سورت ہے، لیکن فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ کہ یہ جو قرآن کے مقابلے میں ہم کہہ رہے ہیں نا کہ لے آؤ کوئی سورت، فرمایا وہ چھوٹی سی چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے برابر کیوں نہ ہو، فرمایا لے آؤ تم، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے دوسرے جو تمہارے ممد ہیں، تمہارے معاونین ہیں، ان کو بھی بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو ان کو بھی ساتھ، معبودوں کو بھی لے آؤ۔ فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، اگر تم اللہ کے قرآن میں شک کرتے ہو، اللہ کے قرآن کو اللہ کی سچی کتاب نہیں مانتے، تم کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اتنی لاریب کتاب کے بارے میں تم جب کہتے ہو تو اللہ کہتے ہیں پھر چیلنج ہے، تم ایک سورت لے آؤ اس کے ساتھ کی۔ ہمارا چیلنج ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی ایک سورت کے بدلے میں بھی کوئی ایک سورت نہیں بنا سکتا، یہ ایسی لاجواب کتاب ہے۔ اور فرمایا کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے اتاری ہے، اور اس میں ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی ہی عبادت کرو۔ لاجواب کتاب میں لاجواب حکم ہے، ہر اعتبار سے صاف ستھرا حکم ہے کہ تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک چونکہ اللہ تعالی ہے تو عبادت کا حقدار بھی اللہ ہے، اس معاملے میں شک نہ کرو۔ اب ذرا تھوڑا سا اور غور کیجئے تو جس طرح سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، کہ اے لوگو یہ کتاب وہ جو کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر ریب کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا، ایمان والوں کا، کافروں کا اور منافقوں کا۔ یہ تذکرہ کرنے کے بعد اسی کتاب میں پورے قرآن میں پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ۔ یقیناً پہلے بتایا کہ یہ لا ریب کتاب ہے، پھر ایمان والے کامیاب اور ناکام لوگوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد عبادت کا حکم دیا۔ جو ہی عبادت کا حکم دیا تو فوراً اگلے سوال کا جواب پہلے دے دیا کہ جو بندہ بھی شک کرنے لگے کہ کتاب اللہ کی سچی نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اس قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک سورت لے کے آ جائے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم سب کو پکارو، ساتھ لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ پھر اللہ نے آگے ایک اور بات کہہ دی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہیں کر سکو گے، نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر ہی نہیں سکو گے۔ عجیب بات کہہ دی اللہ نے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس تم نہیں کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کر ہی نہیں سکو گے، ہرگز تم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت تیار ہے، تم کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر سنو، تم پھر بھی ضد پہ اڑے ہوئے ہو، اللہ کی وحدانیت اور توحید کے قائل نہیں ہو، قرآن پر شک کرنے لگے ہو، تم تو اس کے مقابلے کی صورت نہیں بنا سکتے اور ضد پہ اڑے ہوئے ہو، تو سنو، فَاتَّقُوا النَّارَ، اللہ کی آگ سے ڈر جاؤ، التی، وہ کون سی آگ ہے؟ وقودها، اس آگ کا جو ایندھن ہے، الناس والحجارہ، انسان اور حجارہ، پتھر ہیں، انسان اور پتھر اس آگ کا ایندھن ہے۔ انسان چلو ایک مجرم ہے جو نہیں مانتے، وہ تو آگ کا ایندھن ہے، والحجارہ، اور پتھر کیوں ہیں؟ علماء نے اس پر 2-3 چیزیں لکھی ہیں۔ نمبر 1،
فرمایا والحجارہ اس لیے کہا کہ یہ لوگ پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ کی توحید کا قائل ہونا چاہیے تھا، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، لیکن لوگ کیا کرتے تھے؟ پتھروں کے بنا ہوئے بتوں کو پوجتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان مشرکوں کو بھی جو اللہ کی عبادت پر قائل نہیں ہو رہے، ان کو اور جن کی یہ مورتیاں بنا کر جن کو پکارتے ہیں، ان دونوں کو اکٹھا کر کے اللہ جہنم میں ڈالے گا، اکٹھا کر کے اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ وقودها الناس والحجارہ، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے وقودها الناس کہ او لوگوں اس جہنم کا ایندھن انسان ہے، ان کے ساتھ والحجارہ اللہ تعالیٰ پتھر بھی جو ہیں، یہ جو پتھر ہوتے ہیں پہاڑوں کے، اس قسم کے اللہ تعالیٰ پتھر بھی ان کے ساتھ آگ میں ڈال دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم ہیٹر چلاتے ہیں، ہیٹر اس کا خالی جو بجلی والا اگر ہیٹر ہے یا مثال کے طور پر دوسرا گیس والا ہیٹر ہے، اس کا صرف اور صرف آپ چولہا جلا دیں گیس کا، تو وہ ہیٹر کی اتنی تپش اور گرمائش نہیں ہوتی اس چولہے کی، برنر کی، جب تک آپ اس کا وہ جو پیس ہوتا ہے جس پر وہ آگ لگتی ہے اور وہ سرخ ہوتا ہے، وہ سرخ ہوتا ہے تو ہیٹ ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پتھر ہوتا ہے اس کو بھی جب ہیٹ لگتی ہے، گرم ہوتا ہے، تو یہ اندر گرمائش ڈبل پیدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ مشرک ہیں ان لوگوں کو زیادہ تکلیف پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ساتھ پتھر بھی ڈال دے گا۔ اور پھر فرمایا اعدت یہ تیار کی گئی ہے للکافرین کافر لوگوں کے لیے، کافر لوگوں کے لیے یہ جہنم تیار کی گئی ہے۔ اس لیے بھائیو آج کی جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب میں شک پیدا ہو جائے گا کہ یار یہ کیسا حکم ہے جی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہ کیسا حکم ہے؟ جب یہ شک پیدا ہو جائے گا تو فرمایا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کے قرآن کے ساتھ کی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ تو یہاں پر وہ جو ایتھیزم کا شکار ہیں، ایتھیسٹ ہیں، دہریے لوگ ہیں، ان کو بھی اس بات کا اللہ نے چیلنج کر دیا ہے کہ تم کہتے ہو قرآن کے اللہ کے ہونے پر جو ہے کوئی دلیل اور لاجک پیش کرو، تو پہلی دلیل اور لاجک یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے ساتھ کی کتاب دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا، یہ اللہ کی نازل شدہ کتاب ہے۔ اگر تم اس بات کے قائل نہیں ہو، نہیں جی یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو پھر تم بنا کے دکھاؤ، قرآن کے ساتھ کی کتاب بنا کے لاؤ، قرآن کے ساتھ کی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ لیکن کوئی دہریہ، کوئی ایتھیسٹ اس قسم کا کام کرنے کے لیے یعنی اس کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں قرآن پیش کر سکے۔ تو ہمارا اللہ کی طرف سے یہ چیلنج ہو گیا ان ایتھیزم کے شکاروں کو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب پر کوئی دلیل پیش کرو، ہماری پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو لاسانی ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ کتاب اللہ کی نہ ہوتی تو دنیا کے لوگ دنیا کی طرح کی کتابوں کی طرح کتابیں بنا لیتے، اللہ کی کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ چیلنج ہے، کوئی ایک بنا کے دیکھا ہے، نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم ہرگز کر ہی نہیں سکو گے، مان لو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی عبادت کا حقدار ہے، نہیں مانو گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو عقیدت توحید سمجھنے کی اور اللہ کے قرآن کی سچائیاں، رسول اللہ کی سچائیاں، اللہ کی ذات کی سچائیاں اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ تمام فوت شدہ مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے۔ ہمارا یہ درس واٹس ایپ کے ذریعے جاتا ہے، تو ایک ساتھی ہیں انہوں نے کل اسپیشلی میسیج کیا ہے کہ میرے والدین کے لیے دعا کریں، سب کے والدین کے لیے دعا کریں، اس ساتھی کے والدین کے لیے بھی دعا کریں جو بندے دنیا سے رخصت ہو گئے والدین، اللہ ان سب کی قبر کی زندگی میں آسانیاں نصیب فرمائے، آخرت کی زندگی میں اللہ آسانیاں نصیب فرمائے، اللہ ان کے ساتھ نرمی کا اور بخشش کا معاملہ فرمائے۔
اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك.